إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خیر کے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے سارے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پالو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کی کامیابی کس میں ہے؟ ان چاروں کاموں کے کرنے میں ہے جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔ رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی نمازیں پابندی سے پڑھتے رہو، فرض نمازیں بھی اور نفل نمازیں بھی۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، یعنی اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور جہاں کہیں بھی تمہیں خیر کا کام کرنے کا موقع ملے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو، بلکہ خیر کا کام کر گزرو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ چار کام اگر مومن پابندی سے کرتے رہیں تو کامیابی اللہ رب العزت نے ان کے لیے لکھ دی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت نے خیر کے کام کرنے کا حکم دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ رب العزت نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے تمہیں آزمانے کے لیے تمہیں دے رکھا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں تم کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا پھر اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہو۔ اس کے ساتھ یہ حکم دیا فاستبقوا الخیرات، جب اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے تمہیں نواز رکھا ہے تو پھر تم کیا کرو، نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو نیکی کے کام کرنے کا بھی حکم دیا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا بھی حکم دیا۔
اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی تعریف بھی کی جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون اٹھائیے، وہاں اللہ رب العزت نے 4 صفات ذکر کی۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون۔ 4 صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہ 4 صفات کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ دوسری صفت والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ اپنے رب کی آیات پر مکمل ایمان بھی لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، تیسری صفت یہ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے، اپنے دامن کو شرک کی غلاظتوں سے پاک رکھتے ہیں۔ چوتھی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے حدیث کے اندر کہ یہ اہل ایمان جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں ان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ان کا یہ عمل ان کے منہ پہ نہ مار دیا جائے، کہیں ان کا یہ عمل رد نہ کر دیا جائے۔ ان کو قبولیت کی فکر ہوتی ہے، دلوں کے اندر ڈر ہوتا ہے اور فکر ہوتی ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازے، اس کو قبول کر لے۔ یہ 4 صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف بھی ہوگا، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان بھی رکھتے ہوں گے، اپنے رب کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے ہوں گے، ہر نیک عمل کرتے وقت ان کے دلوں میں خوف بھی ہوگا، جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہیں وہ لوگ 4 صفات کے حامل جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہ صرف جلدی کرنے والے، وہم لہا سابقون، یہ دوسروں سے آگے بڑھ کر نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ، اللہ رب العزت نے نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا تمام اہل ایمان کو، اور پھر نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا حکم دیا، اور پھر نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والوں کی تعریفیں بھی کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے نیکی کے کام کریں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، نیکی کا کام وہ نہیں جس کو میں یا آپ نیک کہیں۔ آج نیکی اور برائی کے جو ترازو ہیں، جو پلڑے ہیں، وہ بھی تزلزل کا شکار ہو چکے ہیں۔ لوگ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں اچھائی قرار دے دیں، جس کو چاہیں برائی قرار دے دیں۔ میرے بھائیوں یہ معیار نہیں ہے۔ خیر کا کام جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ خیر کا کام ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ خیر کا عمل صرف اور صرف وہی ہوگا جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہوگا، میری مرضی کے مطابق نہیں، یا آپ میں سے کسی کی مرضی کے مطابق نہیں، یا کسی پیر اور کسی مولوی کی مرضی کے مطابق نہیں کہ جس کو چاہیں نیکی قرار دے دے اور پھر کہتے ہیں او جی کیا حرج ہے، کر لینا، کیا حرج ہے، اس میں کون سی برائی ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا جائزہ لے لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو کہ یہ جس کو لوگ نیک کہہ رہے ہیں یا نیکی کا عمل کہہ رہے ہیں، نیکی کا کام کہہ رہے ہیں، کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کا ثبوت ہے تو کیجئے، قرآن و حدیث کے اندر اس کا ثبوت نہیں تو اس کو دیوار پہ مار دیجئے، چاہے اس کی ترغیب دینے والا کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر کیوں نہ ہو۔ یہ وہ معیار ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ تو نیکی کا کام کرنا ہے، بلکہ بڑھ چڑھ کے کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے ایک نمونہ جو کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا ایک بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
اپنی مجلس میں بیٹھے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ ایک شخصیت جو کہ صحابہ اکرام سے سب سے افضل تھے، جن کا نام گرامی تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کون ہے جس نے تم میں سے جنازے کے اندر شرکت کی ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جنازے کے اندر بھی شرکت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کون ہے جس نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ یہی صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آج ایک مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال کیا من عاد منکم اليوم مریضا، کہ آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں نے مریض کی عیادت بھی کر رکھی ہے۔ چاروں سوال اور چاروں اعمال، ان سوالوں کے جواب میں ایک ہی صحابی کہتے ہیں کہ یہ چاروں کام میں نے آج کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ فی اليوم الا دخل الجنہ، یہ چاروں کام جب ایک دن میں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن کو ہمیشہ ہر نیکی کے عمل میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ان میں سے ایک ہی صحابی وہ بار بار یہ جواب دے رہا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا، میں نے یہ عمل کیا، میں نے یہ عمل کیا۔ تو یہ جذبہ ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، یہ خود بھی مسلمان، ان کے والد بھی مسلمان، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی مسلمان، پھر آگے ان کے بیٹے یعنی ابو بکر صدیق کے پوتے وہ بھی مسلمان، 4 نسلیں جن کی مسلمان، اور جن کو صحابی ہونے کا شرف ملا، صحابی ہونے کا، والد بھی مسلمان، یہ خود ابو بکر صدیق مسلمان، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، پھر آگے ان کے بیٹے مسلمان، ان کے پوتے مسلمان۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، ایک تاریخی واقعہ ہے، اس ہجرت کے واقعے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا ساتھ دینے اور آپ کی مدد کرنے میں لگا ہوا تھا، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، پورے کا پورا خاندان۔ اور پھر خرچ کتنا کرتے تھے کہ گھر کے اندر جو کچھ بھی ہوتا وہ سارے کا سارا اٹھا کے لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھتے تھے۔ آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے والے، نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح باقی صحابہ کرام۔ یہ 4 اعمال کیا ہیں؟ نفلی روزہ رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتے اللہ کے راستے میں، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جتنی مسافت 70 سال کے اندر طے ہو سکتی ہے، 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس انسان کو جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل جو ہے وہ جنازے میں شرکت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کو 1 قرات ملتا ہے، اور جو شخص جنازے میں شرکت کے بعد اس کی تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے، اس کی تدفین تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اور تدفین کے بعد اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے 2 قرات ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ 1 قرات 1 جبل احد کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، ہمیں وقتاً فوقتاً قبرستان میں جانا چاہیے اور جا کے مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور آپ کو یہاں معلوم ہے کہ یہاں پر 2 ہی اوقات ہوتے ہیں، آج کل گرمی کے اندر تو صبح میں شاید جنازہ نہیں ہوتا، تو شام کے وقت ہی جنازہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، تو جنازوں کے اندر شرک اور بیعت وقت کئی جنازے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث بتلائی گئی کہ 1 قرات اور 2 قرات ملتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے قرات ضائع کر چکے ہیں، اور ہم خود دیکھیں کہ ہم کتنے قرات ضائع کر چکے ہیں جنازوں میں شرکت نہ کر کے اور تدفین میں شرکت نہ کر کے۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ تیسرا عمل جو ہے وہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حدیث توجہ سے سنیے، فرمایا احب الاعمال الى اللہ سرور تدخله على مسلم او تکشف عنه کربہ او تقضی عنه دینا او تطرد عنه جوعا۔ احب الاعمال الى اللہ، اللہ رب العزت کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں، یا اس کی پریشانی کو دور کر دیں، یا اس کی بھوک کو مٹا دیں، اس کو کھانا کھلا کر اس کی بھوک کو ختم کر دیں۔ اور چوتھا یہ کہ او تطرد عنہ جوعا او تقضی عنہ دینا، یا پھر آپ اس کے قرض کو اتار دیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کو جو محبوب ترین اعمال ہیں، سب سے پیارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل کیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر بالا خانے ہیں، بہت ہی خوبصورت بالا خانے۔ صحابی نے پوچھا وہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا لمن اطاب الکلام وتابع الصیام واطعم الطعام وصلى باللیل والناس نیام۔ وہ جنت کے بالا خانے ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں کہ وہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہوں، پاکیزہ گفتگو کرتے ہوں، اور ریگولر روزے رکھتے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور اسی طرح وہ کھانا کھلاتے ہوں اور رات کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھتے ہوں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کھانا کھلانے کی فضیلت ہے۔ اور چوتھا عمل کیا ہے؟ مریض کی عیادت کرنا۔ مریض کی عیادت بھی کرنی چاہیے، مریضوں کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے جانا چاہیے، چاہے کوئی مریض گھر میں ہو یا ہاسپٹل میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جب صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چاروں اعمال میرے عزیز بھائیوں بہت ہی عظیم اعمال ہیں۔ یہ اعمال اور ان جیسے دیگر نیک اعمال، ان کے اندر انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والوں میں شامل فرمائے، اور ہماری نیکیوں کو اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، نیکی کا کوئی بھی کام اس کو حقیر مت سمجھیے، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام، کہ آپ اگر کسی ایک مسلمان سے ملیں تو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک نیکی ہے جو انسان کے لیے صدقہ لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے بڑی سی بڑی نیکی ہو یا چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، جہاں کہیں بھی انسان کو نیکی کرنے کا موقع ملے، انسان کو نیکی کرنے سے چوکنا نہیں چاہیے، بلکہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم وانصر عبادك المستضعفین في كل مكان، اللہم وانصر عبادك المستضعفین في كل مكان إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.